تمہارا یہ عشق میں نوجوانوں صرف آپ سے گفتگو کروں گا، صرف آپ سے، ایگو کم کریں آپ اور کسی سے نہیں۔ یہ تمہارا عشق یہ نہیں ہے، تمہارا یہ عشق نہیں ہے جو غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نے کم کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اس کو میرے امام نے روک کے کہا عشق تجھے پتہ ہی نہیں غالب کسے کہتے ہیں، تو لڑکیوں کی محبت کو عشق کہتا ہے، ارے عشق پاگل کو ہنرمند بناتا ہے، عشق تو وہ ہے کہ عشق نکمہ نہیں کرتا۔ بریلی سے آواز آئی، اے عشق تیرے ساتھ ہے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ زور سے تو بولو، جو آگ بجھا دے گی۔ میں نے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے تقریر، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار شبیر بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، زور سے تو بولو۔ مگر شبیر بھائی آپ میری طرف دیکھیں تاکہ نظریں سب میری طرف آ جائیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عشق ان کے لیے نہیں ہے، عشق ان کے لیے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، زور سے تو بولو۔ کون ابو ہریرہ؟ کیوں جناب ابو ہریرہ؟ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ وہ جو ہے بھائی ادھر دیکھو، ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت قریب ہے۔ کتنی موتیں ہو گئی ہمارے سامنے، کورونا آیا، کورونا کے بعد پھر بھی روز جتنا میں اس وقت میں ہارٹ اٹیک کی خبریں سن رہا ہوں اتنی کبھی میں نے سنی نہیں۔ 22 سال کا نوجوان اٹیک، 22 سال کا لڑکا، 35 سال کا لڑکا اٹیک۔ یہ بات نہ کرو بھائی، دھیان سے سنو گے۔ 35 سال کا لڑکا اٹیک، 40 سال کا لڑکا اٹیک۔ وہ جو نوجوان جو یہ سمجھتے تھے، ہمارے ایک نوجوان تھا، میں نے اس سے کہا تھا بھائی توبہ نہیں کرتا تھا، موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوقین تھا۔ ایک دن جب زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، گھر آیا، میں اس کے گھر گیا، میں غسل بھی دیتا ہوں مردوں کو، حساس بھی ہوں، مردوں کو غسل دیا کرو، ان کو قبروں میں پالا کرو، تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا اس کا سر تھا ہی نہیں، اس کا وہ خوبصورت چہرہ، وہ حسن والا چہرہ جس کو آئینے میں نہارتا تھا، وہ چہرے پر ایسی تک چلا تھا کہ اس کا سر وہیں پہ کہیں گوشت پوشت بن کے سڑک پہ کہیں ہڈیوں کی شکل میں اطلاع بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی لے کے آتا۔ ادھر دیکھو ہنسنے والوں، آپ کو اگر وہ بات خبر ہو جائے جو مجھے خبر ہے تو ہنسو گے نہیں۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھو، ادھر کچھ نوجوانوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، ادھر اے بچے، ادھر آپ کے پیچھے کوئی ہنس رہا ہے، دیکھنا کون ہنس رہا ہے وہ۔ بیٹے انسان کے بچے بنو، 1:30 بجنے والا ہے، اب تو انسان بن جاؤ۔ انسان کا بچہ بننے بڑی مشکل ٹائم لگتا ہے۔ میری طرف دیکھو، وہ لڑکا جب مرا تو ہم نے دیکھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس کے پاس کبھی باہر جایا کرو، جا کے دیکھا کرو کتنی لمبی لمبی لاشیں پڑی ہیں نوجوانوں کی، ایسے نیچے سے سلا جاتا ہے، پھٹے ہوئے جسم، کٹے ہوئے جسم، شراب پینے والے ایسے مارتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مردہ کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ اللہ نہ کرے ہماری ایسی موت ہو کہ پوسٹ مارٹم ہو کہ چیر دیے جائیں، مگر موت تو آنی ہے۔ ایسی موت کتنی خراب ہے وہ موت کہ میں بے نمازی تھا اور میں مر گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب سے توبہ کرے بغیر مر گیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رب نے مجھ کو بنایا، کیسا میں انسان تھا، مگر بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ کبھی جا کے دیکھو کینسر کے مریضوں کے پاس، ان سے بات کرو تو وہ بات نہیں کرتے، وہ روتے ہیں خالی۔ ذرا غور تو کرو، توجہ کیا آپ نے؟ ایک کینسر کا مریض سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا کیا حال ہے؟
کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا آپ کو کینسر ہے. تو کتنا نیک انسان تھا. بولا اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 2 مہینے پہلے پتہ چل گیا کہ مجھے مرنا ہے تو میں ضرور اپنے رب کے سامنے روتا ہوں. پہلے بھی نمازیں پڑھی میں نے مگر وہ کیا نماز تھی, سجدہ کیا ہٹ گیا. اور وہ کیا نماز ہے اس میں آنسو نہ نکلیں. نماز کی سب سے بڑی سنت آنسو ہے. جب آنسو میرے نبی کے گرتے تھے, کبھی تیری آنکھ سے گرے میرے بھائی؟ تو نے یہ سمجھا نہیں کہ تو گنہگار نہیں؟ اگر تجھے نہیں لگتا ہے تجھے رونا چاہیے تو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں غور کر کہ تو نے راتوں میں کیا کیا. تو اپنے گناہوں پر خود گواہ ہے. اے نوجوان, تیری انگلیاں یہ کل تیرے خلاف بولیں گی. یہ انگلیاں کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تو یہ نیک کام کرے, مگر اس نے گندی باتیں لکھوائی, اس نے گندے کام کروائے. یہ آنکھیں جب تمہارے خلاف بولیں گی, آپ کو لگتا نہیں زندگی غلط راستے پہ جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا نہیں؟ بولو لگتا نہیں آپ کو یہ زندگی غلط راستے پر ہے؟ یہ آنسو یہ ہمارے مر جانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں, انتقال ہونے والا ہے. کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحابی کا ایمان اور اپنا ایمان ناپو. ہم صحابی کے پیر کی دھوبن کے برابر نہیں. ہر صحابی جنتی. ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا ہے, صحابی رسول ہے. اس لیے پوچھا حضرت ابو ہریرہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. کیا آپ کو موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں. کتنی حدیثوں کے راوی ہیں, کتنا بڑے محدث ہیں. اگر حج کی احادیث ان سے نکال لی جائیں تو مسائل کہاں سے حفظ کیے جائیں گے؟ حج کے مسائل انہی کی حدیث سے حفظ کیے گئے. وہی صحابی ہے, کتنے بڑے محدث. حضرت ابو ہریرہ انتقال سے پہلے رو رہے ہیں. کبھی چہرہ کالا, کبھی چہرہ پیلا, کبھی چہرہ سرخ, کبھی پیلا چہرہ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ. لوگوں نے کہا ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہا نہیں ڈر نہیں لگتا. پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ خبر نہ ہو جائے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بہت گنہگار ہے, اس کو معاف کر دے میرے رب. اس کے گناہ جو ہیں بس اس کو تو جہنم سے آزاد کر دینا, جنت عطا کر دینا. اللہ اکبر. ایک صحابی کہاں پر ہیں اور وہ ان کی حالت. حضرت عمر فاروق اعظم, ذرا غور تو کرو کون عمر یار. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون عمر یار؟ کون عمر کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی احد سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی حنین سے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی بدر سے آئے گی, مگر عمر اکیلا ایسا شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا, میرے نبی کے مصلی سے آواز آئے گی. یہ عمر مدینے میں شہید ہوا تھا, نبی کے مصلی کون؟ عمر فاروق اعظم. وہ جب عمر ایمان لے کے ہے تو میاں آسمان میں فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی. جب نعرہ تکبیر لگا تھا, جب مکے کے اندر کھل کے جب اذانیں شروع ہوئی تھی تو کافروں نے کہا تھا یا تو عمر مر گیا یا عمر ایمان لے آیا ہے. جو کہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ اسلام ایسے کھل کے نہیں ہو سکتا تھا. کون عمر؟ عمر وہی عمر جس کے یادہ پہ شہدہ سخر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھ سلام. آج حضرت کو ڈر نہیں لگتا, آج مجھ کو ڈر نہیں لگتا. پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو دینے شروع کر دیے, لو یہ تم جنتی میری طرف سے, تم جنتی میری طرف سے. میں کہتا ہوں پیرانے الزام جو اس طرح کے بے وقوف اور بے حیا ہیں ان سے کہتا ہوں بے وقوفا, یہ جنت کی سند نہ بانٹا. پیر وہ نہیں جو اللہ کی خوف سے انسان کو نکال دے, پیر تو وہ ہے جو خوف انسان کے دل میں پیدا کر دے. پیر وہ ہے جو ڈرنے والا. دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے دل؟ بس میں نوجوانوں, ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں ادھر ادھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی موت اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور ہم کو مجھے زیادہ, میں نے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے. 2 مہینے نہیں گزرے مجھ پر. میں مدینہ شریف جا رہا تھا, میں فلائٹ میں, میرا فلائٹ رن وے پر تھا, آواز فون آیا, بس فون بند کرنے والا تھا. اللہ کی مرضی تھی مجھے امی کی شریک ہونا تھا جنازے. فون آیا تمہاری آپ کی امی کا انتقال ہو گیا. بتاؤ, میرے ساتھی سب مدینے جا رہے تھے, وہ میرے لیے فلائٹ واپس آیا, مجھے مدینے سے اتار دیا گیا. پھر میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا. اس دن سے قبر کا بڑا احساس بڑھ گیا. پہلے بھی تھا. وہ ایک شعر اعلیٰ حضرت
ہائے غافل، حالت کہتے ہیں ہائے، ارے تو ہائے دل کہتے ہیں غافل، وہ کیا جگہ ہے؟ 5 4 5 2 نیچے ہیں 2 اوپر ہیں اور 2 نے ایسے کہا لاؤ، 2 نے لے لیا. اب بھائی وہیں کھڑا ہے، روک نہیں رہا ہے بھائی، میرے بھائی کو کہاں دفن کر رہے ہو؟ بیٹا وہیں کھڑا ہے، نہ اس کو روک دو، نہیں اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے، جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، جلدی دفن کر دیا. بیٹے نے کہا بیٹے نے تھوڑا روک دو میرے باپ کو، کیوں دفن کر رہے ہو؟ نہیں سب لوٹ گئے. حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے کہاں چلے میرے عزیزو، میرے دوستو کہاں چلے؟ مجھے چھوڑ کے رکو. کوئی نہیں رکتا، کوئی نہیں رک رہا. اس کی آواز حضور فرماتے ہیں اگر زندہ سن لیں تو اپنی موت پر، اس کی موت پہ نہیں اپنی زندگی پہ رونے لگیں گے. حضور فرماتے ہیں جانوروں کو علم ہو جائے انہیں مر رہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا، سارے جانور خوف سے تمہارے میرے گھروں سے مجھے نکال دیا جائے گا. اور کتنے جنازوں کے شور سننا چاہتے ہو، اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو ہمارے دل زندہ ہوں گے. نوجوانوں کب اس گناہوں بھری زندگی سے دل نکالو گے؟ بتاؤ تو وہ دن کب آئے گا کہ جب تم کہو گے کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم نے بڑی خطائیں کر لی. اللہ ذرا غور تو کرو کہ یہ کس کے مارا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ میں جب مارا چاقو، آپ زمین پہ تشریف لے کر کے آ گئے. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا ابن عمر عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھوں گا. عبداللہ سر زمین پہ رکھ. ایک دم سر زمین پہ رکھ دیا. عمر کا سر زمین پہ ناک رگڑ کے بولے اے اللہ. عمر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا، عمر برباد ہلاک ہو جائے گا. عمر ایسے روئے. حضرت علی کھڑے تھے. او عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے کہ تیرا گھر جنت میں سنہرا محل بنا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا تم گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. آج جو لوگ موت سے ڈر رہے ہیں نا میری بات سن کے، وہ بھی مریں گے، اور جن کو ڈر نہیں لگ رہا ہے وہ بھی مریں گے. مگر جو ڈر جائیں گے وہ بچ جائیں گے. مولا علی فرماتے ہیں جو نہیں ڈریں گے وہ بچیں گے نہیں، چونکہ ان کو ڈر نہیں. موت کیوں ہے؟ یہ حیات زندگی یوں ہی بنائی گئی؟ نہیں، یہ زندگی ایک مقصد ہے. یہ زندگی ہمارے لیے کچھ نہیں، آخرت ہمارے لیے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے، نبی پاک نے جا کے دیکھا چہرہ بالکل پیلا ہے. اپنی بیٹی سے پوچھا میری بیٹی کیا ہوا؟ کچھ نہیں اللہ کا شکر ہے ابا. او میری بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. پھر حضور نے کئی بار پوچھا تو اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. حضور میں نے ابا آج 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے، اس وجہ سے میرا چہرہ پیلا ہے. حضور نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی بتاؤ دنیا قریب، یہ دنیا چھوٹی ہے، یہ آل محمد کے لیے نہیں ہے میری بیٹی، یہ دنیا نہیں ہے میری بیٹی. اگر تم نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میرے پیٹ سے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا کس رسول کو ہم نے بلا دیا فیس بک کے لیے 10 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے روز اسکرین ٹائم 8 گھنٹے 7 گھنٹے. بچے پاگل ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ ان کے ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں اور وہ بچے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگے. میری قوم کی بیٹیاں برباد ہو گئیں، ان کی ماں نے ان کو برباد کر دیا. گھروں میں فلمیں ڈرامے دکھاتے دکھاتے ان کو نہیں بتایا کہ خدیجہ الکبریٰ کون تھی، ان کو نہیں بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کون تھی. کون تھی وہ فاطمہ جس نے بھوکے چکی چلا کے پوری دنیا کو پال دیا ہے؟ وہ کون فاطمہ الزہرا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے بچے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بچے تعلیم، ان کو کیا تعلیم دلا رہے ہو؟ یہ تعلیم ہے خدا کی قسم جس تعلیم میں آخرت کا ذکر نہ ہو وہ جہالت ہے. وہ تعلیم نہیں ہے. وہ تعلیم جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو وہ تعلیم جو اپنے مذہب سے دور کرے فتنہ ہے، بیکار ہے. وہ تعلیم نہیں، وہ جاہل بہتر ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہو، اس پڑھے لکھے سے جسے آخرت کی فکر نہ ہو. اور میرے نوجوانوں آج اس محفل میں تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ میں کسی ہیرو کا فین نہیں ہوں. تم جن ہیرو کے فین ہو وہ تم کو جانتے بھی نہیں، وہ جن کو فالو کرتے ہو انسٹاگرام پر یہاں وہاں، وہ تم کو نہیں جانتے. وہ تو خود برباد ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، ان کے پیچھے بھاگنے والوں. مگر جو تمہارے نبی ہے، جو تمہارے پیغمبر ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص. وہ کتنے پیغمبر وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں،
تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی ان کے دل پر گرا گزرتا ہے، ان کے دل پر گرا گزرتا ہے۔ تم آج جن کے لیے اپنے زندگیاں بدل رہے ہو، تمہارے لباس ان کی طرح، وہ تم کو جانتے بھی نہیں، مگر جس پیغمبر کو تم نے چھوڑا ہے، جس رسول کو تم نے چھوڑا ہے، بتاؤ میرے دوستو بتاؤ، قیامت کے دن کس سے کہو گے شفاعت کے لیے؟ جب تم گنہگار کی حالت میں قیامت کے دن کھڑے ہوگے، تمہاری زبانیں اتنی لٹکی بھی ہوگی کہ پیروں کی طرف آ رہی ہوگی، جب تمہارے پسینے یہاں تک پنڈلیوں تک آتے ہوں گے، اس وقت میں بولو وہ تمہارے ہیرو تو جہنم میں جا چکے ہوں گے، بتاؤ پھر کس سے دل لگاؤ گے؟ تو آج سے یہ زندگی اپنی وقف کر دو اس پیغمبر اسلام کے لیے، اٹھو نبی کے لیے، بولو نبی کے لیے، چلو نبی کے لیے، کپڑے نبی کی پسند کے، سونا نبی کے پسند کا، جاگنا نبی کے پسند کا، نمازیں پڑھ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ، اور یہ کہو میری زندگی نہ تو واٹس ایپ کے لیے ہے، نہ یوٹیوب کے لیے ہے، نہ فیس بک کے لیے ہے، نہ دنیا کے کسی ہیرو کے لیے ہے، بلکہ میرے تاج شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلمانان اہل سنت۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ نوجوانوں آج میرا دل خوش ہو جائے گا اگر تم ہاتھ اٹھا کے کہو آج سے نبی کے اوپر 100 بار درود پڑھو گے، انشاءاللہ ضرور پڑھو گے، میرا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ پکا ہے۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، یہ زندگی تمہاری کسی لڑکی کے پیچھے بھاگنے کے لیے، اور تو سنو، تم تو وہ مسلمان ہو کہ تم نے تو جن کے سر ننگے تھے ان کے سروں پہ دوپٹے رکھے، تم تو ان عاشقوں کی اولاد ہو۔ ادھر دیکھو، ایک طرف توجہ کرو، ایک توجہ کرو، ایک عاشق رسول ہے، اس کا نام ہے ہارون بن موسیٰ۔ اب آپ بھائی آخری بات کر رہا ہوں، 40 منٹ ہو گئے، مجھے پتہ تو نہیں چلا کسی کو۔ یہ آیورویدک دوا ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے مگر پتہ، ہاں اگر دل لگا کے بولیں اصلی دل کا درد، سبحان اللہ۔ آج سے میرے نوجوانوں وعدہ کر لو، ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارے ہیں، کیونکہ نبی کو تم ہی اپنا کہتے ہو، نبی کو تو اپنا، اور دیکھو اللہ کو کچھ بھی، اللہ کو کتنا ہی مانو، ابلیس کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مانتا، اس کو مسئلہ نبی کو کرو۔ اور جب تم اللہ اس کے رسول کو دونوں کو مانو گے مومن۔ ایک آدمی توجہ کرتا، اچھا تم سب عاشق رسول ہو، تم نبی کو ہو، نبی تمہارے ہیں، زور سے تو بولو، دونوں ہاتھ لگے، جن کو جو نبی کو مانتے ہو اپنا زور سے آپ کو بولو، اور نبی ہمارے ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اترا، اور وہ اترنے کے بعد چلا، اور چلنے کے بعد جب وہ اس نے چیک اپنا سامان لیا، اپنا جو چیک ان کرایا تھا سامان، جب اس کو ٹرالی پہ سے لیا، کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا، ہماری طرح انسان ہے، جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی آیا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، امیگریشن کے بعد باہر کو نکلا، کسی ٹیکسی والے نے کہا ہماری طرح انسان ہے، کوئی خوشی کو خوشی نہیں ہوئی، مگر جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تب بھی لوگوں نے نوٹس نہیں کیا، ہماری طرح انسان آیا، مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں گھسا، بچے بولے ابا آ گئے، چپٹ گئے جا کے، میرے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، اور بیوی بولی ہمارے شوہر آ گئے، بہنیں بولی ہمارے بھائی آ گئے، ماں بولی ہمارا بیٹا آ گیا۔ ایسے ہی جب نبی دنیا میں تشریف لائے اور یہ خبر سہارنپور پہ پہنچی تو بولے ہماری طرح آیا ہے، دیوبند والے بولے ہماری طرح آیا ہے، مگر جب بریلی میں پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ جاری ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم نبی والے بولو، انشاءاللہ آج سے حضور سے محبت کریں گے، بولو سرکار سے محبت کریں گے، اٹھتے بیٹھتے جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرو گے۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو ذرا۔ اب میری طرف دیکھو، کیا نام ہے ان کا؟ ہارون بن موسیٰ، وہ عاشق رسول ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا بھائی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، اے آفاق بھائی توجہ، یہ آفاق رضا مشاہدی صاحب ہے، اگر یہ آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ان کا وزن ہلکا ہے، یہ بھاری ناظم ہے، زور سے بولیں
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین کہو۔ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ حسد ایسی آگ ہے انسان خود ہی جلا کے خود ہی جلتا ہے۔